السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سورۃ النحل آیت نمبر 52 سے بات کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں آیت نمبر 48، 49 اور 50، ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس پر تذکیر القرآن میں مولانا وحید خان علی رحمٰن نے لکھا ہے، انسان ایسی دنیا میں سرکشی کرتا ہے جس میں اسے چاروں طرف اس کو تابعداری کا سبق دیا جا رہا ہے۔ مادی قسم کا سایہ، ایک چیز جو کھڑی ہوئی ہے، اس کا سایہ زمین پر گویا سجدہ کر کے اپنے عاجزی کو بتا رہا ہے۔ فرشتے اگرچہ نظر نہیں آتے مگر طاقتور کے نظام کو چلا رہے ہیں، مگر ہیں وہ بھی اللہ کے مطیع۔ اس حالت میں انسان کے لیے صحیح رویہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی اطاعت میں دے لے۔ آیت نمبر 51، 51 میں جو ہم نے آخری آیت دیکھی تھی، وہاں اللہ نے بتایا تھا کہ دیکھو تم دو معبودوں کو مت بنا دینا۔ اس سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ زرتشت پارسی جو مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے اچھائی کا خدا ایک ہے، برائی کا خدا ایک ہے، اہرمن اور یزدان، اور ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی ہے، اور بلا وجہ انسان جو اس لڑائی میں جو اس کی زد میں آ گیا ہے، اور جب تک یہ دونوں خدا اس لڑائی سے فارغ نہیں ہوتے تو گویا اس وقت تک انسان اس دنیا میں جنگ سے جو ہے فارغ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تصور اگر غور کریں تو دونوں خداؤں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ایک خدا بھی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ دوسرے پر غالب آ سکے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے میں انسان کے لیے سوائے مایوسی کے کچھ اور نہیں بچتا انسان کے پاس میں۔ کل میں نے تیزی میں ایک بات غلط آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے پلورالٹی کے بجائے جو ہے ڈویلٹی پر بات کی ہے، یعنی کئی خداؤں کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے مگر دو خدا کا ذکر صرف اس مقام پر آیا ہے۔ اب آئیے گا آیت نمبر 52 پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا عبادت اور جو خوف ہونا چاہیے، رہب جسے قرآن مجید استعمال کیا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے گا۔ ایسا کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں، کیوں ہم اللہ سے ڈریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیے دو الفاظ ہیں نا، ایک ہے للہ، للہ سے مراد اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں وَلَهُ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلَهُ اصل میں ملکیت اور قدرت کو بتانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی پر وہ ساری کی ساری چیزیں منحصر کرتی ہے، وہ ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اسی کا اقتدار ان چیزوں پر چلتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب سارا اس کا ہے، اور جب سارا اس کا ہے تو کہتے ہیں میں اور آپ بھی اسی میں آ جاتے ہیں، تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے گا عبادت کا، تقوی کا، خوف کا، رہب کا حقدار بھی تو وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے خالق و مالک ہونے کا تصور انسان کے اندر عاجزی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو پہلی چیز تھی۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو تمہیں چاہیے گا کہ تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے گا اور اسی سے تمہیں ڈرنا چاہیے گا۔ دوسری بات جو آیت میں اللہ نے فرمائی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین۔ دین سے مراد اطاعت لیا گیا ہے۔ واسبہ، واو سوات بے اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کا دائم اور قائم اور ثابت رہنا۔ تو گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی اطاعت کا حقدار ہے، اور وہ عبادت اور اطاعت جو ہوگی وہ واسبہ ہوگی، ہمیشہ ہوگی، دائمی ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اسی کی اطاعت کرنی چاہیے گا، اور آخرت میں تو سوال ہے ہی نہیں، اسی کی اطاعت ہوگی۔ تیسرا سوال، جب کائنات کی ہر چیز اس کی ہے، دین یعنی اطاعت
صرف اسی کے لیے ہے، تو پھر اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم کرتے کیا ہو؟ فغیر اللہ تتقون، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ اگر ایسا ہے، اگر تم ڈرتے ہو تو پھر یہ تمہاری سراسر جہالت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہ عقلاً نہ فطرتاً نہ عدلاً کسی بھی طرح سے چیز جو ثابت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فطری طبعی ڈر، مثلا کسی نے چوہا دیکھ لیا، شیر دیکھ لیا، ڈر گیا، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر نفع نقصان پہنچا سکتا ہے جان بوجھ کر جو ڈر اختیار کرتا ہے انسان، کہ اگر میں ان کی بات کو نہ مانوں گا تو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر میں ان کی بات کو مان لوں گا تو مجھے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے نا، اس کی یہاں نفی قرآن مجید جو وہ کرتا ہے۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر ذکر للعالمین، وہاں انہوں نے لکھا ہے یہاں دین سے مراد سزا ہے، ویسے ہے نا مالک یوم الدین، سزا و جزا کا مالک، تو اس حساب سے انہوں نے ایک اور مفہوم دیا ہے۔ یہاں دین سے مراد سزا ہے، اور لفظ واسب جس کا مطلب ہے مرض جم گیا، الوسب ہمیشہ رہنے والی بیماری، الاوصاب بیماریوں کو کہتے ہیں، یا مراد لازم ہو گیا۔ تو معنی یہ لیتے ہیں دو معبودوں کے ماننے والوں کے لیے عذاب، سخت اور دائمی عذاب، ایک لا علاج لازوال بیماری کی طرح جو ان پر جو وہ چپک گیا، ان کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ بقول بیان قرآن کے اس کائنات میں اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے اس پر اللہ کی اطاعت اور عبادت لازمی ہے۔ قرآن مجید میں افغیر اللہ یہ تین مقامات پر آیا ہے، ذرا ان کو دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک بڑا چبھتا سوال ہے۔ یہاں سوال ہے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تو دوسرا مقام سورہ انعام ہے، آیت نمبر 114 ہے، افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ وہ حاکم اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 64، وہاں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی میں کروں؟ یہ کیا جاہلانہ بات تم کہتے ہو؟ تو گویا بندگی، حکم، تقویٰ، یہ تینوں چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی۔ حکم پازیٹیو ہے، تقویٰ منفی ہے، اور بندگی ساری زندگی ہے، آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور یہی جو ہے توحید جو ہے کہا جاتا ہے۔ آج میں اس وقت میرے آپ کے لیے، ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، اور اس کی ایک ڈیرنگ مثال جو یہ ہے کہ ہماری خلوت اور جلوت یہ الگ الگ ہے۔ جو کام ہم دوسروں کے سامنے نہیں کرتے وہ تنہائی میں ہم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات، شرک کی اصل بنیاد عموماً اس غیر اللہ کے خوف پر ہوتی ہے کہ فلاں فلاں دیوی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا میں انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے سامنے، ان کے آگے نظر کیا کچھ کرنا چاہیے گا، ماننی چاہیے، یہ ڈر ہے۔ تیسری بات، اللہ کا ڈر دوسروں کے ڈر سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ آج مغفرت کا جو تصور ہے ہمارے پاس میں کہ بھائی آپ اتنی مرتبہ یہ ذکر کر لو تمہارا وہ بیڑا پار ہو جائے گا، جبکہ صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے اتنی ساری عبادتوں کے باوجود، ظاہر بات ان کے ایمان کو اللہ نے نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے نا، وہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، تو اس کے باوجود وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا، کاش میں تنبا ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک بنیادی طور پر جو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ ہم نے ذکر کو ورد کے مترادف کر لیا ہے۔ ورد جو گننا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار وہ کچھ تسبیح کو کر لیا، ثابت ہے قرآن میں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں کہ 33 مرتبہ یہ کرنا ہے، 34 مرتبہ وہ پڑھنا، یہ اپنی جگہ میں ہے، اس کی اپنی افادت ہے، لیکن میں ایک ذہنی جو نفسیاتی پہلو ہے میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو تصور ہے نا انسان کی، مثلا 1000 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں بھائی، جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کو 1000 میں کیا مل گئی؟ اب یہ تصور لازماً آتا ہے کہ بھئی ایک دن میں ایک آدمی 1000 گناہ کرتا نہیں ہے،
تو اس کا معنی کیا ہوا؟ میری نیکیاں تو زیادہ ہو گئی، اب مجھے کسی اور نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر قناعت پیدا کر دیتا ہے، نیکی سے کافی ہے، more than enough۔ اچھا، اور آگے چل کر بے خوفی پیدا کر دیتا ہے، میں نے تو ہزاروں تسبیح کے لیے ہے بھائی، اب مجھے ڈر کس بات کا؟ مجھے تو صرف مرنے کی دیر ہے، سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ جبکہ ذکر انسان کو خوف اور دہشت سے بھر دیتا ہے اللہ کی عظمت کے احساس سے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ بھئی اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، وہ دیکھیں۔ اور یہ ذکر دائمی ہونا چاہیے گا، ہمیشہ ہونا چاہیے گا۔ اس ذکر میں انسان اللہ کو اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ پا لیتا ہے اور اس کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر ہے اصل میں، اور یہ ذکر بھی غیر مشروط ہے، دائمی چاہیے گا۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آپ نے اللہ کو یاد کر لیا، بازار میں آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بیمار ہوئے تو آیت کریمہ کا ورد شروع کر لیا، مصیبت آ گئی، پریشان ہے، آپ نے شروع کر لیا۔ آگے کی آیت میں آپ دیکھیں گے لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، اللہ نے مثال بھی دی ہے میرے آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 53، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تو ایک دوسرا طریقہ اللہ استعمال کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو اظہار کروا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو اور پھر تو شکر کرو۔ توحید کے لیے ایک انفسی دلیل، یعنی خود اس کے اندر سے انسان کی اپنی ذات سے قرآن مجید جو ہے یہاں لے کر آتا ہے۔ فرمایا وما، اور جو کچھ بھی، بکم تمہارے پاس ہے، من نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ نے ایک دم سے اوپن رکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف اولاد نعمت ہے، ہر چیز جو بھی تمہارے پاس میں ہے، جو بھی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس چیز کا بھی تم نے سوال کیا اس نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیں، واسطے وسیلے وہ ہو سکتے ہیں، انسان محنت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو جو ہے مشکلات ہی میں پیدا کیا، یہاں کوئی چیز جو ہے اسے آسانی سے جو وہ ملنے والی نہیں ہے، مگر محنت کے باوجود اس محنت میں نتیجہ خیزی اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے سارے بھی فلسفے ہیں نا، وہ بظاہر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، بڑا خوشنما نعرہ ہے یہ، مگر آپ غور کر دیکھیے گا کمیونزم کیا کہتا ہے۔ کمیونزم کی جو بیسک فلسفی ہے نا، وہ یہی ہے کہ from each according to his capacity to each according to his need، یہ بیسک خلاصہ ہے کمیونزم کا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کے حساب سے وہ ملک کو دے، اور ملک ان ٹرن اس کی ضروریات کے مطابق اس کو جو چاہیے وہ دے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ملک جو سے معاوضہ دیتا ہے، کیا اس معاوضے سے کیا اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس سے ملک کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑا اہم سوال یہ، وہ جو آج کے زمانے میں ٹھیک ہے، ہمارے پاس میں ٹریڈ یونینز آ گئے ہیں، منیمم ویج پالیسی لا آ گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا اس زمانے میں غور کر دیکھیے گا، یا آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں، یا جہاں ان آرگنائزڈ سیکٹر، جو لیبر سیکٹر ہوتا ہے، وہاں یہ حالت آج بھی ہے۔ یہ جو ویج جو فکس ہوتا ہے نا، یہ کرتے کون ہے؟ مالک کرتا ہے، وہی جسے آپ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، وہ لوگ فکس کرتے ہیں نا۔ اب ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، آپ مجبور ہیں، ہم اتنا ہی دیں گے، آپ کام کریں یا نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا سیرت دیکھ لیجئے گا، وظیفہ دیتے تھے، مال غنیمت بانٹتے تھے، تو آدمی کی اس کی اپنی ضروریات کے حساب سے، اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں یا کنوارا ہے، تو اس حساب سے جو آپ کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اسے یوں سمجھیے گا کہ یہ قرآن مجید کے نزدیک معاشی مساوات کی بنیاد یہ آیت ہے۔
یہ وہ چیز جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. انسان ذرا غور کرے, انسان کو اس کائنات میں جو بھی ملا ہے وہ بلا معاوضہ ملا ہے. یا جسم, میری صلاحیتیں, میری یہ سب کچھ بلا معاوضہ ملا ہے. اچھا, اب اس کے لیے کام کرنے کا جو ماحول, جو ضروریات ہیں وہ بھی بلا معاوضہ ہیں. سورج, چاند, ہوا, یہ سارا کا سارا, یہ بھی جو ہے بغیر کسی ہم نے کوئی فیس تو نہیں بھری نا کہ اتنی ساری آکسیجن چاہیے گا, اتنی ساری روشنی چاہیے گا, ایسے ہوا چلنی چاہیے گا, نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے دیا ہے. تو ساری بیسیکلی جو ریکوائرمنٹس ہیں کسی پروڈکشن کے لیے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسان گروتھ اور ڈیولپمنٹ پر ضرور محنت کرتا ہے, مگر غور کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے کام میں, اس کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ نتیجہ خیزی جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اور یہ احساس انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے پر جو وہ ابھارتا ہے. تو یہ پہلی دلیل جو قرآن جو ہے وہ لے کر آیا ہے. اب دوسری دلیل آپ دیکھیے گا, دوسری انفسی دلیل. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ ہی دیا ہوا ہے. تو آدمی کے اندر شکر گزاری, عاجزی احساس پیدا ہونا چاہیے. اگر اللہ مجھ سے لے لے تو میں کیا کر سکتا ہوں, اگر اللہ نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا ہوں, یہ احساس ہے. دوسری بات, سما, اللہ نے تو دے دیا بھائی, سما پھر اس کے بعد ہوتا کیا, اذا جب مسکم تمہیں پہنچتی چھوتی ہے. اللہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر چھا گئی ہے, نہیں, چھوتی ہے تھوڑی سی. کیا, الضر, مشکل, پریشانی, تکلیف. اگر تمہیں پہنچتی ہے تھوڑی سی بھی تکلیف نہ, تو تم کرتے کیا ہو, فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, تم فوراً اس کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر آتے ہو. جیم, الف, حمزہ, را, اس کا روٹ ہے. اس کے بنیادی معنی زور سے پکارنا اور آواز نکالنے کے. مراد تم چیختے, چلاتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے خدا ہی سے جو تم فریاد کرتے ہو. یہ دلیل اس بات کی غمادی کرتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک اللہ ہی کا شعور ہے, اور یہ جو اس نے دیوی اور دیوتا بنا رکھے ہیں اصل فطرت کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. حضرت اکرمہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ, سب جانتے ہیں. کشتی میں گئے ہیں, فتح مکہ کے بعد مکے سے بھاگ کے گئے ہیں, کشتی میں بیٹھے, کشتی طوفان آ گیا. اب اس نے کہا کہ بھائی اللہ ہی کو پکارو. تو حضرت اکرمہ نے سوچا یہ بات تو محمد کہتے ہیں, مجھے ماننے میں اب یہاں بچا سکتا ہے تو وہاں بھی بچا سکتا ہے. چلا آیا ہے بندہ حضور کے پاس میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ چیز ہے. آیت میں عمل کی بات میرے آپ کے لیے, نعمت ملے تو انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے گا کہ اللہ نے دی ہے, وہ شکر ادا کرے. پریشانی آئے تو اس کو پکارے. آج مسلمانوں کا حال الٹ ہے. نعمت ملی تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, جب پریشانی آتی ہے تب بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کے دروازوں کا ماتھا ٹیک آتے ہیں. جبکہ کافر کا حال یہ ہے, معصیت میں وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. کلیہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں, چاہے وہ مشکل میں ہو یا آرام میں ہو, اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے گا. اور یہی معنی ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا, دائمی جو ہے وہ ہونا چاہیے گا. دائماً, ہمیشہ, واجباً, ضروری حق, اور تائباً یعنی اللہ کی اطاعت اس قدر واجب ہے کہ آدمی اس میں اپنے آپ کو تھکا دے. یہ تینوں معنی. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اچھا, اور ذرا غور کر دیکھیے گا, اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے, ایمان ہے, قرآن ہے. کیا ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ کیا کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا؟ صرف اللہ ہی کی ذات جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہے. آیت نمبر 54, ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اب مشکل آ گئی, تم اللہ کو پکارتے ہو, اسی سے تم مدد طلب کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے, تو تم کرتے کیا ہو؟ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. ثم پھر, اذا جب, کاشفا, کاف شین فے اس کا روٹ ورڈ ہے, کسی چیز کو دور کر دینا, کھولنا. کس کو دور کر دینا؟ الضر, وہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے, جس نے وہ تمہیں بس چھوا ہے, جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے, تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہے اور مصیبت کو تم سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. اچھا, تو تم کرتے کیا ہو؟
تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں اس کی طرف پلٹ آنا چاہیے گا، مگر تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا اذا فریق منکم، ہاں سارے نہیں، اذا تو اس وقت، فریق گروہ، منکم تم میں سے ایک گروہ، وہ کیا کرتا ہے؟ بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی تمہاری تکلیف دور ہوئی، تمہیں صحت مل گئی، تم اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرتے ہو کہ یہ فلاں بابا کا، فلاں دیوی کا، فلاں دیوتا کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ لفظ شرک پر بھی آپ غور کیجئے گا، شرک یہاں کن معنی میں آیا ہے؟ بتوں کے سامنے کھڑا ہو کر پوجا کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو مصیبت کو دور کیا ہے، اس کا صلہ دوسروں کو دینا۔ اور لفظ رب پر بھی آپ غور کیجئے گا، یہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، مشکل میں ڈال کے تمہارے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے دور کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں النحل میں ہم دیکھا ہے، وہاں فَمِنَ اللَّهِ، اس سے پہلے والی آیت فَمِنَ اللَّهِ، وہاں توحید کا ذکر ہے کہ ساری صلاحیتیں، وسائل اللہ ہی کی دی ہوئے۔ اب انسان کے اندر اتنی جرت تو نہیں ہے کہ وہ کھلے بندوں خدا سے انکار کر دے، مسلمان بن رہنا تو ضروری ہے، مگر ساتھ میں یہ تصور کہ مجھے جو بھی ملا ہے علی علم عندی، میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے بھائی، یہ وہ تصور ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 42 آپ دیکھیں گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، دو بات والوں کا قصہ ہے۔ شرک کیا ہوا؟ وہاں تو بت تھا ہی نہیں نا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا، یا اللہ کو چھوڑ دوسرے چیزوں پر بھروسہ کر لینا، توکل کر لینا۔ یہ میرا باغ ہے، اس کے اندر نہریں، اطراف باڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فصل حفاظت کے لیے باؤنڈری میں بڑے بڑے درخت کھڑا کر دیے ہیں، اور درمیان میں بڑی ڈیلیکیٹ قسم کی کھیتی ہے یا کوئی قیمتی پودے اس نے اگا رکھے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ انہی درختوں کو ان کھیتیوں پہ گرا دیا، ختم کر دیا نا۔ تب سے سمجھ لگی کہ اللہ کے ساتھ میں شرک جو تصور ہے قرآن مجید میں، وہ کیا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ اچھا، آیت میں عمل کا پہلو میرے اور آپ کے لیے اکثروں کا حال یہی ہے۔ بعض لوگ ہیں جس سے بچے ہوئے، اسی لیے قرآن مجید نے ایک گروہ کا لفظ لے کر آیا ہے، اور وہ گروہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ہر مہربانی میں دوسروں کی مہربانی کا دخل سمجھتا ہے، بلکہ یہ تصور بھی ہے کہ اللہ ہرگز مہربانی نہ کرتا اگر فلاں حضرت مہربان ہو کر اللہ کو مہربانی پر آمادہ نہ کرتے۔ اسی طرح سے دوسرا، اسباب وسائل پر حد درجہ اعتماد۔ وسائل وہ ضرورت ہے، وسیلہ ہے، اللہ نے خود ان کو استعمال کرنے کو کہا ہے، مگر از خود ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی اصل کارساز اللہ ہی ہے۔ اللہ رنج اور بلا کے جو مرحلے ہیں وہ اس لیے لاتا ہے کہ ہمارے اوپر پڑے ہوئے غفلت کے پردے جو اٹھ جائیں۔ مترادف دیکھ لیجئے گا، 29 میں 65، 7 میں 189، 90، 17 میں 67 دیکھیے گا، 83 بھی دیکھیے گا، 10 میں 23 بھی دیکھیے گا، 11 میں 10 دیکھیے گا، 6 میں 63 اور 64 دیکھیے، زمر میں 8 دیکھیے گا۔ دوسروں کو شریک ٹھہراتے اس کے لیے 6 میں 136 دیکھیے گا، 10 میں 59 دیکھیے گا، 30 میں 33 دیکھیے گا۔ ہمارا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے جب پریشانی آتی ہے؟ تو اس کے لیے 2 میں 155، 156 دیکھیے گا، 21 میں 83 دیکھیے گا۔ آیت نمبر 55 اب آئیے گا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وہ اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا لِيَكْفُرُوا، بھائی وہ تاکہ وہ ناشکری کریں، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے ان کو۔ یہاں لفظ کیا لے کر آیا؟ کفر کا لفظ لے کر آیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں شرک کا لفظ لے کر آیا۔ آپ سارا نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ بتوں کی پوجا کا ذکر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یہاں کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے، کفر کا لغوی معنی جو ہے چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اسے چھپاتے، نہیں بھائی اللہ نے نہیں دیا، تو پھر کس نے دیا؟ شرک کرتے کہ بھائی فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ ظلم ہے کیا؟ ظلم یہ ہے کہ جس کو جس کا حق ملنا چاہیے گا آپ اسے نہیں دے رہے، دوسروں کو دے رہے، یہ ظلم ہے نا۔ ان الشرک ظلم العظیم قرآن مجید نے کہا۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔
فتمتعوا، ٹھیک ہے صاحب تم اللہ کی ناشکری کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ان چیزوں کو استعمال کرو. کب تک استعمال کرو گے؟ 50 سال 100 سال؟ آخر یا تو نعمت ختم ہو جائے گی یا تم ختم ہو جاؤ گے. کوئی ایک تو لازماً ہونا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہوگا نا وہ بتا میں فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تمہیں ان قریب پتا چل جائے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بات اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں مگر بات ختم کرتا ہے وہ نان مسلم سے ہیں، وہ مومن نہیں ہے. اس میں تھرٹ ہے انسان کے لیے. آیت میں عمل کا پہلو، اللہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ عیش کر لیں اور نعمتوں کی ناقدری کر لیں. نعمت اور اپنی دونوں کی ناقدری، بے قدری، اس کا ناجائز استعمال، یہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. ہم خود ایک لسٹ بنائیں اللہ کی نعمتوں کا، کیا ہم نے اس پر شکر ادا کیا ہے؟ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی انسان کو جو ہے غور کرنا چاہیے گا. ناشکری اس کا لغوی معنی کفر. انداز بیان پر آپ غور کیجئے گا، آپ ذرا دیکھیے گا. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری، وہ مراد کیا؟ یہ صیغہ غیب ہے. وہ لوگ لکیلی آئی ایم ناٹ، میں نہیں ہوں بھائی، یہ تصور آتا. لیکفروا، وہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فتمتعوا، تم فائدہ اٹھا. یہ جو شفٹ ہوتا نا، انسان سبق پڑتا ہے. وہ کفر کرتے، تم فائدہ اٹھا لو. اچانک بات اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے نا، آدمی کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے. کیا میں ویسا ہوں کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے؟ میں اللہ کے انعامات کی، نعمتوں کی ناکفری کر رہا ہوں؟ تو اللہ وارننگ مجھے دے رہا ہے نا. ایک ہی بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اگر آپ اس کو سمجھے تو. اچھا اس کا مترادف دیکھ لیجئے گا. 14 میں 30 ہے، زمر میں 8 ہے، ہجر میں 3 ہے، معارج میں 42 ہے. آیت نمبر 56 ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ نے دی ہے. یہ مضمون سورۃ الانعام میں آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں. کیا ٹھہراتے؟ لما، ان کے لیے. یہاں مراد ان کے لیے، مراد جو ان کے نامات معبود ہیں، جو بت ہیں. کیا ٹھہراتے؟ وہ کون ہے؟ لا یعلمون، جن کو جانتے نہیں ہے. وہ بت کی اصلیت کیا ہے، کس نے شروع کیا، وہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. لا یعلمون، نصیبم، حصہ ایک، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے. رزق ہم نے دیا. حصے دار بناتے ان کو جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکتے. مشرک اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو پیش کرتا ہے، نظر ان کے سامنے رکھتا ہے، منتیں مانگتا ہے ان سے. سورہ انعام آیت نمبر 136 فصل کٹ کر آتی ہے. وہ حصہ کرتے تھے، یہ ہمارا حصہ، یہ اللہ کا حصہ، اور یہ ہمارے بتوں کا حصہ. جب اللہ کے حصے میں سے تھوڑا بتوں کے حصے میں چلا جانا تو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے بھائی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی ادھر آ گیا تو ڈر جاتے کہ وہ بت اگر ناراض ہو گئے تو. یہ تھا وہ مشرکوں کا شرک، حصے بخرے کرنا. اللہ کا حصہ بھی ان شریکوں ہی کو پہنچتا تھا بلاخر. ظاہر بات ہے اللہ تو ہے نہیں کہ بھائی لا کر دے کر آ جائے، وہ بھی جو اسی میں جمع کر دیتے تھے. اچھا رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے وہ جو رزق ہی میں شمار ہوتا ہے. اب تم تو ایسا کرتے ہو، اللہ کیا کرے گا؟ واللہ، اللہ کی قسم، زور تاکید پیدا کرنے کے لیے عربی اسلوب میں بیان کی صفت میں یہ زور پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم اردو میں کتنا ضرور ضرور یہ والا انداز ہے، اور عربی زبان میں یہ جو تا جو ہے وہ قسم کی جو ہے وہ صرف لفظ اللہ ہی کے ساتھ جو ہے مخصوص ہے. تو قسم اللہ کی، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ہم لازماً ضرور پوچھیں گے، اما، اس چیز کے بارے میں، کنتم، جو تم تھے، تفترون، افطرا باندھتے تھے. کیا افطرا باندھتے تھے؟
کہ بھئی یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی ان کا خیال رکھنا۔ گویا اس جملے میں اللہ کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ آیت میں سبق میں آیت کے لیے لما لا یعلمون بہت اہم جملہ ہے، نہ ان کو علم ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، بس بلا دلیل و حجت اندھا دھن انہیں اپنا دیوتا مان لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں علم کا لفظ کثرت کے ساتھ علم صحیح و قطعی اور دلیل کے معنی میں آیا ہے۔ ہم خود غور کریں کہ دین کے معاملے میں ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے حرکات و سکنات، عبادات، اس سارے کا سارا کسی حد تک کہیں نہ کہیں اللہ معاف کرے لما لا یعلمون کے زمرے میں آتے ہیں۔ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ دلیل تو ہے نہیں نا اللہ کے سامنے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، سیرت ہے، یہاں سے دلیل لے کر آ جائیے نا۔ اسلام کا مزاج آپ دیکھیں، قل العفو ہے، جو زیادہ ہے تم دے دو، یہ مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مگر جب دین جو ہے وہ مذہب بنتا ہے نا، تو نصیب مما رزقناہم پر آ کر کھڑ جاتے ہیں۔ اتنا دے دو، باقی جو ہے ٹھیک ہے، اتنی زکوٰۃ نکال لو، اتنا انفاق تھوڑا بہت کر دو، باقی آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن دین کا مزاج کیا ہے؟ اچھا اب حالت اور بھی زیادہ گر گئی صاحب۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں ہم وہ آیت دیکھ آ چکے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر لیتے، لا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہ دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے نہ تو دل کھلتا ہے، نہ تجوری کھلتی ہے، نہ ہاتھ کھلتا ہے۔ یہ حال آج کے زمانے کا لوگوں کا ہو گیا۔ نصیب مما رزقناہم بالکل ویگ ہے، وہ کس چیز میں حصہ مقرر کرتے ہیں، بالکل ویگ۔ مجاہد نے فرمایا جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہی ان کو نقصان اور نفع پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، پھر بھی وہ دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں۔ یہ نصیباً سے مراد یہاں اطاعت انہوں نے لیا ہے۔ اچھا، جن کے متعلق وہ جانتے نہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، کوئی نفع یا اگر اطاعت کریں گے تو نفع دیں گے، اعراض کریں گے تو کوئی نقصان دیں گے، یہ تصور ان بتوں کے تعلق سے ان کا ہے۔ یہ قول یہ بھی ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق وہ نہیں جانتے کہ آیا وہ عبادت کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ آیت کا مترادف دیکھ لیجئے گا، سورہ حجر 92 93، پھر 10 میں 59 60، 6 میں 136 تھا 139 دیکھیے گا، 5 میں 103 بھی دیکھیے گا۔ اس پر شاہ عبد القادر ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں بہت سارے قربانی ذبح کے تعلق میں بہت سارے لوگ جو ہے درگاہوں پر آستانوں پہ جا کے قربانی کرتے ہیں، اور ان کا تصور اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے گا جب اللہ کے لیے کرتے تو اپنے گھر میں کرو نا، کیوں اس وہاں جا کر پرٹیکولر پلیس پہ جا کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مانے جانے۔ اچھا اگر ایسال ثواب کرنا ہے تو ٹھیک ہے، گوشت خریدو بانٹ دو، چاول خریدو بانٹ دو، نہیں صاحب دمبا ہی دینا ہے اور وہیں جا کر دینا ہے۔ یہ وہ دل کا چور جو یہاں اس پر یہاں انہوں نے وہاں لکھا ہے تفسیر میں۔ آیت نمبر 57 دیکھیے گا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور چیز جو اللہ پر افطرا جو باندھتے ہیں نا، اس کی ایک مثال یہاں دیتا ہے۔ اصل میں توحید آدمی کو اوپر لے کر جاتی ہے اور شرک انسان کو پستی میں لے کر جاتا ہے، ہر آستانے پر اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیتا، یہاں تک کہ وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ فرماتے وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، بناتے للہ، اللہ کے لیے، کیا بناتے؟ بنات، بیٹیاں۔ عربوں کے ہاں دیوتا کم ہے، دیویاں زیادہ ہیں۔ ہندوستان میں بھی وہی حال ہے۔ عربوں کے ہاں 3 مشہور دیویاں تھیں، لات، منات، عزا۔ لات یہ الہ کی مؤنث ہے، عزا عزیز کی مؤنث ہے، منات منان کی مؤنث ہے۔ لات کا استحان جو ہے وہ آستانہ طائف میں تھا، بنو ثقیف اس کے پرستار تھے۔ عزا قریش مکہ کی خاص دیوی تھی اور اس کا آستانہ جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں مقام حرا پر واقع تھا۔ احد میں مسلمانوں کو جب پسپائی ہوئی تو ابو سفیان نے لنا عزا ولا عزا لکم، یہی نعرہ اسی دیوی کا نام اس نے لیا تھا۔ اور منات کا جو بت کدا تھا وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بحر احمر کے کنارے پر واقع تھا۔ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج جو ہے اس دیوی کے پرستار تھے اور باقاعدہ اس کا حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ اچھا دوسری بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ قریش میں خزامہ اور کنانہ یہ جو قبیلے تھے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو گویا آیت کا لباب یہ ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور دوسرا اس میں بھی عورت کو اس کا شریک بنانا جسے وہ خود ناپسند کرتے تھے۔
تو اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں. سبحانہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے، اس بات سے جو وہ کرتے ہیں. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کی چالاکی کیا ہے، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ان کو وہ جو چاہتے ہیں وہ پسند کر لیتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ رات بیٹے، اللہ کے بیٹیاں اور اپنے لیے جو وہ بیٹے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید کھولا ہے. آیت نمبر 15 دیکھیے گا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے لیے بیٹیاں، خود ان کا حال کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دیا، لفظ پر غور کیجیے گا، خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. أَحَدُهُم، ان میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنثىٰ، بیٹی کی. بھائی آپ کے ہاں بیٹی بھی مبارک ہو. قرآن مجید نے سورۃ الشورى آیت نمبر 49 میں آپ ذرا یہ جو سیکوینس ہے اللہ نے اولاد کا ذکر کیا، اسے آپ ذرا دیکھیے گا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا. وہ ہبہ گفٹ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. کیا گفٹ کرتا ہے؟ اناسا، بیٹیاں. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا بعض کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض کو باندھ رکھ دیتا. انہ علیم خبیر، وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. سیکوینس سے پہلے لڑکی کا ذکر آیا. اگر کسی کے ہاں لڑکی ہوتی ہے تو اسے اس بات پر خوشی محسوس ہو چاہیے گا کہ اللہ کی سنت کے مطابق اس کے ہاں لڑکی ہوئی ہے. مگر ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ فرماتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بچی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو ہو جاتا ہے ان کا چہرہ مسودن، سیاہ کالا ہو جاتا ہے ان کا چہرہ. ٹھیک ہے، یعنی شرم سے جب وہ سیاہی چھا جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ کظیم، غصے سے، غم و غصے سے بھرا جاتا ہے. یہ کظیم کا لفظ قرآن مجید میں ایسا غصہ جو باقی رہتا ہے، یعنی بچی چھوٹی ہے 15 سال 25 سال، ہمیشہ غصہ اس بچی پر کہ بچی کیوں ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید جو ہے وہ اندر اندر گھٹ کر رہ جاتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں اس بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوں. آگے اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 59 اللہ فرماتے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے جو بات شروع کی، یتوارا، واو اور ای، اس کا مادے میں چھپنا اور ظاہر ہونا دونوں معنی. یواری، چھپنا. توریا اسی سے ہے، تورات بھی بعض لوگوں نے اسی سے کہا ہے، چھپانا ابہام. یہاں مراد جو ہے چھپتے پھرنا، کسی سے ملتا جھلتا نہیں. وہ آدمی ڈپریشن میں چلا گیا. من قوم سے، من سوء برائی، عیب، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے. یعنی جیسے ہی اسے بیٹی کی پیدائش کی وہ خبر دی جاتی ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے اپنے لوگوں سے، من القوم، اپنے لوگوں سے. ٹھیک ہے، سوئن بوجہ اس آر کے. کیا آر ہے بھئی؟ ما بشر بھی، کہ جو وہ خوشخبری دیا گیا ہے جس کے ساتھ. یعنی جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو وہ چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ میرے خلاف باتیں کرنے لیں گے، مجھے شرمندہ کریں گے، کل کو داماد آئے گا مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، یا جنگ میں اگر وہ بیٹی ہتھیا لی گئی، پکڑ لی گئی، تو پھر رسوائی الگ سے. تو یہ تصورات تھے ان کے. اب وہ کرنا کیا سکتے ہیں؟ یہ تو یہ کہ شرم. اب وہ کیا سوچتا ہے؟ ایمسکہ، میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو روک لینا. سہی کو امساک کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے کھانے پینے سے جو ہے رک جاتا ہے. ایمسکہ علی ہون، ذلت ہے، مگر اس کے بعد حانہ یہور ہوا کہتے ہیں ذلیل ہونا، ذلت و رسوائی کے ساتھ. لوگ میرے خلاف باتیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، برداشت کرنا پڑے گا، میں ایسے ہی جی لیتا ہوں. ایک تو یہ. دوسرا آپشن کیا ہے؟ یا پھر کیا کروں میں؟ یدسہو، دال سین سین، کسی چیز کو مٹی میں چھپا کر گم کر دینا، مار ڈالنا، یہاں مٹی میں دبا دینا. کیا میں اسے فطرہ مٹی میں دبا ڈالوں؟ دو آپشنز، یا تو ذلت کے ساتھ پوری زندگی شرمندگی کے احساس کے ساتھ جیوں، یا پھر اسے مٹی میں دفن کر دو. اللہ آلہ رہو، خبردار. بعض معنی میں، بعض اوقات میں افسوس کی تعلق سے بھی آتا ہے. دونوں معنی آپ لے سکتے. ہاں، بہت برا ہے ما یحکمون، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی دونوں فیصلے برے. زندہ رکھوں مگر ذلت کے ساتھ،
یا مار ڈال، دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے غلط بات ہے۔ اچھا یہ ہر قبیلے میں ہی ہوتا تھا، کچھ خاص قبیلے جو یہ کرتے تھے، بلکہ زچکی کے وقت میں جو ہے وہ گڑھا کھود کر وہ رکھتے تھے تیار، اگر لڑکی ہو گئی تو اسے جو ہے ڈال کو جو مٹی اوپر ڈال کر جو ہے بات کو ختم کر دیتے تھے، یا اگر کچھ بڑی ہو گئی تو پھر اسے بعد میں دفن کر دیتے تھے۔ تو ویسے بھی بعض عرب میں تھے جو اس رسم کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے۔ چلیے گا میرا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمین والمسلمات۔